پیغام دیا ہے کہ مائٹ از رائٹ. ہم نے انتہا پسندی کو فروغ دیا الیکشن کیمپین نے. ہم نے پالیسیز کے بجائے زیادتیات پر فوکس کیا. انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کے بجائے ہم انڈیویجولز پر فوکس رہیں اور ہمیں ان چیزوں پر کام کرنا چاہیے. لیکن جو امیدیں تھے ہمارے لیے اس حکومت کے لیے بھی، جو امیدیں تھے ہمارے لیے اس کمزور نظام کے لیے بھی، unfortunately those expectations have not been met. and جو آج ہو رہا ہے اس ملک میں یہ جمہوریت کا پروگریس نہیں ہے. یہ جمہوریت کا پروگریس بالکل نہیں ہے. یہ جمہوریت کی ریورسل ہے. ہم آگے نہیں جا رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں. جو حقوق آپ کے پاس تھے جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں تھے، آج آپ کے پاس وہ حقوق نہیں ہیں. آج میڈیا کے پاس وہ آزادی نہیں ہے. آج پارلیمان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. آج ہمارا جمہوریت میں وہ طاقت نہیں ہے. آج ہمارے شہریوں کے جو انسانی حقوق ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے ہوتے تھے تب. ہم اپنے انسانی حقوق پہ کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں. ہم اپنے عوام کے مسائل کنسنسس کے تھرو، جمہوریت کے تھرو حل کرنے کے بجائے ایک دوسرے آپس میں لڑ رہے ہیں. حکومت کرنے کے بجائے اپوزیشن کی سیاست کر رہی ہے. اور اگر حکومت اپوزیشن کی سیاست کرے گی اور اپوزیشن کی سیاست کرے گی تو پھر حکمرانی کون کرے گا؟ اس ملک کو کون چلائے گا؟ عوام کے مسائل کے حل کون نکالیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے. ہمارا جو معاشی صورتحال ہے اس وقت وہ ہمارے دور سے بھی بدترین تھے. فائنینشیل ورلڈ ریسیشن جب چل رہا تھا، پاکستان کی معیشت بہتر تھا. پاکستان کی اکنامک کرائسس اتنا برا نہیں تھا جتنا آج ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا. مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، عام آدمی کی زندگی اور مشکل ہونے والا ہے. اور اگر ہم جمہوریت پہ زور نہیں دیں گے، اگر ہم جمہوری طریقے سے عوام کو اپنے آواز بلند کرنے نہیں دیں گے، اگر ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہولڈ کریں گے تاکہ عوام سمجھتے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن سے چینج لے آ سکتے ہیں، تو پھر عوام جو ہے وہ اس نظام سے بے امید ہو کے، جمہوریت سے، اس پورا کا پورا پروسیس سے. outlets, if they don't have democratic outlets, تو پھر یہ جو ناراضگی ہوگا، یہ جو نفرت ہوگا، وہ کسی نہ کسی اور طریقے میں نکلے گا اور اس کا نقصان ہمارا پورا معاشرے پہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے کہ ہم نے جنرل ضیاء کے دور میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہتے تھے، جیسے کہ ہم مشرف کے دور میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے تھے، آج بھی ہمیں ویسے ہی جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا. اور جب تک ہمارے جمہوری حقوق اور انسانی حقوق محفوظ نہیں ہوں گے، تب تک عوام کے معاشی حقوق محفوظ نہیں ہوں گے. آج ہم یوم جولائی 5 کا منا رہے ہیں. یہ اس دن تھا جب پاکستان کی 1973 کانسٹیٹیوشن، ہمارا پہلا متفقہ جمہوری کانسٹیٹیوشن، جو کہ ایک الیکشن کے بعد، ایک پورا ملک میں جو الیکشن ہوا اس کے بعد یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ نکلا، اس کو ختم کیا گیا. اور جب وہ ہوا ہم نے دیکھا کہ کیا نقصان پہنچا ہمارے ملک میں.
اور جب وہ ہوا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی سیاسی زندگی کی ایک مقصد بنائی تھی کہ ہم نے وہ 1973 کے آئین کو بحال کرنا ہے، وہ 1973 کی جمہوری وفاقی پارلیمانی آئین کو بحال کرنا ہے تاکہ ہمارا جو وفاق ہے وہ مضبوط رہے، ہمارا جو وفاق ہے وہ مل کے چلے، ہمارا وفاق میں انصاف ہو، ہمارا وفاق میں برابری چلے، عوام تک ریلیف پہنچا سکے۔ اور ہم نے 30 سال جدوجہد کرنے کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی، شہادت قبول کی، اور اس قربانی کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم کر کے نیا NFC ایوارڈ لیا کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جو سیاسی جدوجہد تھا، جو محنت تھا، ہم نے وہ قرض اٹھایا اور ہم نے وہ کام کر کے دکھایا۔ آج اس 1973 کے آئین پر، اسی 18ویں ترمیم پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارا سلیکٹڈ حکومت، ان کے وزیر، ان کے رہنما ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم جھوٹ پر جھوٹ بول کر اس آئین کے خلاف بھی، اس ترمیم کے خلاف بھی بیانات دیے ہیں، اور اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے، ریورس کرنے کے لیے بہت سے کوششیں جاری ہیں۔ میں آج اس دن کا موقع اٹھاتے ہوئے ایک واضح پیغام ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، اس ملک کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1973 کی آئین پر، 18ویں ترمیم پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی قسم کی ہر قسم کی پریشر برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اپنے جو نظریاتی اصول ہیں، اپنے نظریاتی اصول پر ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے پورے خاندان کو، میرے پورے پارٹی کو جیل بھیجنا ہے، آپ بھیج دیں، مگر 1973 کانسٹیٹیوشن، 18th amendment، freedom of speech، freedom of assembly، devolution اور military courts پہ ہم اپنا موقف نہیں بدلیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا جدوجہد جاری رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اپنا عوامی رابطہ مہم میں ہم مصروف ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس پورا ملک کا دورہ کروں گا، میں عوام کو اس کٹپتلی حکومت کو ایکسپوز کروں گا، ان کے جھوٹ ایکسپوز کروں گا، ان کے منافقت کو ایکسپوز کروں گا، اور میں نیا نسل کو تیار کروں گا اس جمہوریت کا دفاع کرنے کے لیے، ہمارا انسانی حقوق کا دفاع کرنے کے لیے، اور ہمارے صوبے کے معاشی حقوق کا دفاع کرنے کے لیے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے، and I look forward to taking your questions and engaging in a productive conversation۔ آپ جیسے باری سیاہ صاحب ابھی وقتی لگا کرو اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پشاور پریس کلب آئے ہیں۔ جس طرح آپ کی پارٹی کی ایک جدوجہد ہے اور اس جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹی پشاور پریس کلب کی یہ جدوجہد ہے، یہ ان 2-3 پریس کلبوں میں جہاں پر تو کچھ حملے ہوئے ہیں، لیکن اس کو کچھ حملے کے باوجود بھی جو یہاں کے صحافی ہیں وہ یہاں پر اپنے پریس فریڈم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کسی دباؤ کا شکار ہوئے۔ آپ کے اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہر میں گئے ہیں اور آپ نے میڈیا کی جو مشکلات مسلم لیگ نون کے دور سے شروع ہوئی تھی اور ابھی تک وہ جاری ہیں، جس میں جبری برطرفیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ورکرس کی تنخواہیں نہیں مل رہی، اس کے لیے آپ نے آواز اٹھائی، اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی ایک جمہوریت کے حوالے سے کہا کہ اس کے دفاع کے لیے آپ کھڑے ہیں، ابھی سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو کہ آپ کا نامزد کردہ ایک سینٹ کا چیئرمین تھا، آپ اس کو تبدیل کر کے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کو میسج دینا چاہتے ہیں پبلک اپالوجی کہ آپ نے پیپلز پارٹی نے ان کا سینٹ کا چیئرمین
کو روکنے منتخب ہونے سے روکا تھا. کیا آپ جو ہے کسی اور غلطی کو یا کسی اور کو میسج دینا چاہتے ہیں جس کے ذریعے یہ سینٹ کا چیئرمین آیا تھا اور آپ ان سے چاہتے ہیں کہ آپ ان سے؟ میں سمجھتا ہوں ہم وہی میسج بھیجنا چاہتے ہیں جو ہم پچھلے سینٹ الیکشن میں بھیجنا چاہتے تھے کہ اپوزیشن متفق ہے, اپوزیشن مل کے چیئرمین سینٹ کی کنسنسس کینڈیڈیٹ کو منتخب کروا سکتے ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ قدم تھا جو کہ اے پی سی میں فیصلہ ہوا تھا, جو سجیسشن اسی اے پی سی میں میری طرف سے آیا تھا کہ اگر اپوزیشن نے اپنا سیریسنس دکھانی ہے, اگر اپوزیشن نے اپنی سیریسنس دکھانی ہے تو ہمیں اپنا کنسنسس کے ساتھ کنسنسس چیئرمین لے آنا پڑے گا. تو یہ کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہمارا میٹنگ اس کمیٹی کا رہبر کمیٹی کا جاری ہے اور اس ایفرٹ آپ دیکھیں گے ہم کامیاب انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت پشاور میں موجود ہیں. پشاور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سنٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے درمیان ایک گیٹ وے کا کردار اس کا تاریخی طور پر رہا ہے. جو پاکستان کی اکانومی 1980 سے لے کے آج تک وار اکانومی کی شکل میں بدل چکی تھی. وار تو ابھی ختم نہیں ہوا لیکن پاکستان کی اکانومی کا ڈبہ جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے, وہ بالکل کولیپس ہو گئی ہے. وہی اکانومی کی جس کا یہ انجام ہونا تھا, جس کی وجہ سے اس اکانومی کی فلیور کی وجہ سے آج جمہوریت, سیاست, صحافت اور معیشت سب کے سب تباہ ہو رہی ہے اور تباہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. آپ اس نوجوان نسل کی واحد امید ہے, آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ آپ ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں گے اور جمہوری اور وہ جو مربجہ ڈیموکریٹک رولز اور ریگولیشن ہے اس کے اندر رہتے ہیں؟ آپ کے سوال کا بہت شکریہ. دیکھو آپ نے بہت سے ایشوز کو ہائی لائٹ کیے ہیں. آپ نے ہمارا معیشت کا ایشو کا بھی ہائی لائٹ کیا ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہو ہمارا سیکیورٹی اور ریجنل ایشوز بھی رہے ہیں. لیکن جو بھی پاکستان کے مسائل ہیں, جو بھی کسی بھی ملک کے مسائل ہو سکتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل جمہوریت ہوتا ہے اور ہمارا مسائل کا حل مزید جمہوریت ہوتا ہے, کم جمہوریت نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس آزاد ایٹماسفیئر میں پھر سے نہیں آئیں گے نا, جہاں ہم سب اپنے رائے آپ کا نیوز پیپر میں دیکھ سکتے ہیں, مختلف رائے آ سکتے ہیں, مختلف رائے ٹی وی پہ آ سکتے ہیں. کچھ جمہوریت کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ مختلف رائے ہوتے ہیں, میں اپنا رائے دیتا ہوں, آپ اپنا رائے دیتے ہیں, حکومت اپنا رائے دیتی ہے, اپوزیشن اپنا رائے دیتی ہے, اور ان مختلف رائے میں سے جو بیسٹ رائے ہوگا یا جو بہترین کنسنسس ہوگا وہ سامنے آتا ہے, وہ اڈاپٹ ہو جاتا ہے, وہ ملک کا پالیسی بن جاتا ہے اور عوام کا مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. جب سینسسشپ چل رہا ہے, جب ایک ہی بیانیہ چل سکتا ہے, اگر وہ بیانیہ صحیح بھی ہو آپ کو وہ اس نتیجہ نہیں ملے گا جو کہ کنسنسس بیانیہ سے ملتا ہے. آپ اگر ہمارے دور کو کمپیئر کریں اس دور سے, ہم نے اپنے دور میں کم ووٹس ہونے کے باوجود کنسنسس کے ساتھ ہر ڈیسیژن لیا, کنسنسس کے ساتھ 18ویں ترمیم کی, کنسنسس کے ساتھ ہر قانون پاس کروایا. اینڈ وہ اس لیے تاکہ ہر پارٹی کا, ہر صوبے کا, ہر آواز کا سٹیک ہو. جو آمرانہ سوچ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اور میں سب کا حل نکالوں گا, اور وہ بھی صحیح ہوتا اگر ان کے پاس حل ہوتا, اگر وہ کام کر سکتے. لیکن ہم نے سب اس پچھلے سال یہ دیکھا ہے کہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم میں نہ وہ صلاحیت ہے, نہ وہ اہلیت ہے کہ یہ ملک چلا سکے, اس ملک میں سیاست کر سکے, ایک ماڈل بنے ہمارے آنے والی نسل کے لیے, اس ملک کے نوجوانوں کے لیے. ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے.
تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش جاری رہے گا. ہم اپنے جمہوری حقوق اور انسانی حقوق کے تحفظ کی لڑائی بھی لڑتے رہیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا معاشی حقوق ہے, جو آپ کے صوبے کے معاشی حقوق ہیں, جو اس غریب عوام کے معاشی حقوق ہے, جو اس وقت مارے جا رہے ہیں, جو اس وقت ہمارا PTIMF بجٹ کے ذریعے ہم امیر کو ریلیف دے رہے ہیں اور غریب پر بوجھ ڈال رہے ہیں, ہم اس کا صحیح مقابلہ نہیں کر سکیں گے اگر ہمارا جمہوری حقوق کا اور انسانی حقوق کو تحفظ نہیں ملیں گے. تو یہ میرا کوشش ہوگا. رشید آفاق صاحب, قبائلی علاقوں کو خطرہ ہے دہی بھی پاکستان کو پارٹی کے ابھی جو انضمام ہوا ہے قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا کے ساتھ, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال, آپ ادھر سے آئے ہیں کمپین چلانے کے لیے قبائلی علاقوں میں, کل آپ گئے تھے محمد ایجنسی میں, لیکن کیا صوبائی قیادت بھی مستقبل خریدنے جانے والی ہے قبائلی علاقوں میں؟ آپ کا بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی علاقوں کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو تاریخی رشتہ ہے, اور میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر ایجنسی میں رہا ہے, ٹائم گزارا ہے, ہر تحصیل میں ترقیاتی. بلاول بھٹو زرداری اس وقت پشاور میں پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے.